اب یہاں سے میں آپ کو ایک بات آپ کو سمجھاؤں کہ بنی اسرائیل جو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہتر ہیں بنو اسماعیل سے، کیوں؟ کیونکہ ان کی نسل چلی حضرت ہاجرہ سے، ہماری نسل چلی حضرت سارہ سے، اس لیے ہم لوگ بہتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضرت ہاجرہ سے آئے اور حضرت ہاجرہ تو لونڈی اور باندی تھی، لہذا شام کے علاقے کی طرف آپ نکلنے کا ارادہ فرمائیں۔ شام کے علاقے کی طرف آپ جب نکلنے لگے اس وقت میں کون کون ایمان لائے تھے؟ ایک حضرت سارہ جو آپ کی چچا زاد بہن اور آپ کی بیوی بھی تھی، اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے، یہ دو مسلمان تھے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محنت کی، یہ دو آدمی ایمان لائے۔ روانگی کے وقت کون کون تھے؟ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک حضرت سارہ جو آپ کی بیوی تھی، اور ایک آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور ایک ان کی بیوی۔ یہ چار لوگ روانہ ہوئے عراق سے کہ اب یہاں سے چلو۔ راستے میں مصر ہوتے ہوئے جب مصر پہنچے تو مصر کا بادشاہ بہت ظالم، عیاش اور جابر تھا۔ وہ کسی بھی حسین عورت کے بارے میں اس کو معلوم ہوتا یا وہ دیکھ لیتا تو بغیر اس کو چھیڑخانی کیے ہوئے، اس کے ساتھ غلط کام کیے ہوئے وہ اس کو جانے نہیں دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا، لیکن اس کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ اگر اس کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا تو اس کو قتل کر دیتا، اور اس کا بھائی یا باپ ہوتا، شوہر کے علاوہ کوئی ہوتا مرد میں سے، تو اس کو کچھ نہیں کرتا تھا، اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ اگر تم سے یہ پوچھے کون ہے تو تم یہ نہ بتانا کہ ہم ان کی بیوی ہیں یا ہمارے شوہر ہیں، تم یہ بتانا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور یہاں پر جھوٹ کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، کیونکہ دینی اعتبار سے سب کوئی بھائی بھائی ہے، دینی اعتبار سے باپ بیٹا بھی بھائی بھائی ہے، لیکن اس کو کہنے اب یہ نہیں ہے کہ باپ کو بھائی کوئی کہنے لگے، یہ اصول نہیں ہے۔ دینی اعتبار سے اگرچہ سب کوئی بھائی بھائی ہے، لیکن کہنے کا حق نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت سارہ خود چچیری بہن بھی تھی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا یہاں پر، تو بھائی بہن کا ڈبل رشتہ ہو گیا، ایک دینی اعتبار سے بھی اور دوسرا چچیری بہن ہونے کے اعتبار سے بھی۔ بہرحال حضرت سارہ کی طرف جب اس نے غلط طریقے سے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ان کا ہاتھ کام کرنا بند کر گیا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ درست ہو جائے، اب ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ انہوں نے دعا کی، کہا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پھر چالو ہو گیا، پھر ہاتھ ان کا شل پڑ گیا، خراب ہو گیا، کام کرنا بند کر دیا۔ اس نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو غلطی ہو گئی، دعا کرو اپنے رب سے میرا ہاتھ ٹھیک ہو، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر دعا کی، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر اپنی فطرت پر آ گیا، پھر وہی کام کرنے لگا کہ اس نے کتنا بھی کر دیا، لیکن پھر اس کے بعد وہی حرکت وہ کرنے لگے۔ بعد میں ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ جو حضرت سارہ علیہ السلام ہے، یہ واقعی میں لگتا ہے نیک آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ بادشاہ مصر نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں لگا دیا، حضرت سارہ علیہ السلام کو دے دیا۔ اب یہاں سے میں آپ کو ایک بات آپ کو سمجھاؤں کہ بنی اسرائیل جو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہتر ہیں بنو اسماعیل سے، کیوں؟ کیونکہ ان کی نسل چلی حضرت ہاجرہ سے، ہماری نسل چلی حضرت سارہ سے، اس لیے ہم لوگ بہتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضرت ہاجرہ سے آئے اور حضرت ہاجرہ تو لونڈی اور باندی تھی، اور ہم حضرت سارہ سے ہماری نسل چلی ہے، اس لیے ہم لوگ اعلیٰ ہیں، ہم لوگ عرفہ ہیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو یہ باندی اور لونڈی نہیں تھی، بلکہ بادشاہ مصر کی وہ بیٹی تھی۔ لیکن رواج اس وقت میں یہ تھا کہ اگر بڑی بیوی ہو، ایک بیوی پہلے سے ہو اور دوسری اگر لائی جائے تو پھر یہ دوسری والی ان کی خدمت گزار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ اس وقت کے رواج کے حساب سے بتایا گیا تھا، یہ نہ کہ وہ باضابطہ باندی اور لونڈی تھی۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔
پھر اس کے بعد وہاں سے حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنا اگلا سفر جاری رکھے۔ میں بھی انشاءاللہ اپنا اگلا سفر جاری رکھوں گا آئندہ ہفتہ۔ جن لوگوں کی اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔